بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران اس کے دوسرے رکوع کا آغاز کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کو زینت دی گئی، لوگوں کے پاس مزین کر دیا گیا، زینت دی گئی، خوش نما بنا کر پیش کیا گیا۔ ان چیزوں کو خواہشات کی محبت، یعنی انسان کے پاس خواہشوں کی محبت خوش نما معلوم ہوتی ہے۔ کون سی چیزیں خواہشات کے طور پر زینت دی گئی ہے؟ فرمایا گیا من النساء، ایک تو عورتیں ہیں، والبنین اور اولاد، والقناطر المقنطرہ من الذهب والفضہ اور سونے چاندی کے بہت سارے مال کثیر، والخیل المسومہ اور وہ گھوڑے جن کو نشان لگایا گیا ہو، یعنی ایسے گھوڑے جو تیز رفتاری کے لیے مقرر کر دیے گئے ہوں، والانعام اور چوپائے یعنی بیل، بکری، گائے وغیرہ، والحرث اور کھیتی۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے مزین بنا کر ظاہر فرمایا۔ جو چیز خوبصورت ہوتی ہے، خوش نما ہوتی ہے، انسان کا دل اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے، وہ سونے چاندی سے محبت رکھتا ہے، چوپائیوں سے پچھلے زمانے میں محبت رکھتا تھا کیونکہ وہ مال کا ذریعہ تھا، اور اس وقت سواریاں اور گاڑیوں سے محبت رکھتا ہے جو سواری کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ اور ایسے ہی اولاد سے بھی ماں باپ کو محبت ہوتی ہے، اور اولاد ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ اولاد ہی ہے کہ جن کی وجہ سے ایک باپ حرام کمائی کرنے تک کے لیے تیار ہوتا ہے تاکہ وہ اولاد کو تعلیم اچھی دے، ان کو اچھا کھلائے، ان کو رہنے کے لیے بہترین مقام دے۔ اور عورتوں سے محبت، یہ بھی انسان کو زینت بنا کر پیش کی گئی ہے۔ حضرین کرام، عورتوں کی محبت کے متعلق شریعت مطہرہ نے ہر انسان کی اپنی فطرت اور خواہش کے مطابق اس کو نکاح کرنے کی اجازت دی۔ نکاح کے علاوہ کوئی اور طریقہ اگر وہ اختیار کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اور وہ شخص اگر گناہ میں پڑ جائے تو وہ زانی کہلاتا ہے، جس کے لیے دنیا میں بھی سزا مقرر ہے کہ اسے پتھر سے مارے مرنے تک، یا پھر اسے 100 کوڑے مارے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اور آخرت میں اس کے لیے بے شمار سزائیں ہیں کہ اس کے بدن سے خون پیپ بدبودار نکلے گا، اور دوزخی بھی اس کی بدبو سے پناہ مانگیں گے۔ تو اس قسم کے زانیوں کے متعلق سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ اس دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جلد بازی میں جب عمر ہو جاتی ہے، دنیا والوں کا یہ کہنا ہے کہ 16 کی عمر بڑی آزمائش والی عمر ہوتی ہے، یعنی 11 سے 19 تک۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوغ کے بعد اسلام میں بالغ ہونے کی عمر مرد کے لیے، لڑکے کے لیے 14 سال ہے، کم از کم 15 بھی ہو سکتے ہیں، 16 بھی ہو سکتے ہیں، اور عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے کم از کم 9 سال ہے، اس سے بڑھ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس عمر کے بعد جلدی سے شادی کرنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پچھلے زمانے میں کم عمری میں شادیاں کی جاتی تھی۔ کم عمری سے مراد عمر بلوغ کے بعد، بالغ ہونے کے بعد۔ اس کی سب سے پہلی وجہ اور بڑی وجہ یہ تھی کہ اولاد گناہوں میں نہ پڑے۔ اگر وہ گناہوں میں پڑ جائے اور گناہ کبیرہ زنا کا ارتکاب کر لے تو دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ اور ایسی بیماریوں میں جو آج کل لوگ مبتلا ہیں،
تو حاضرین، یہ بیماریوں کی وجوہات بھی یہی گناہ ہیں۔ انہی گناہوں کی وجہ سے لوگ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ باضابطہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسی بیماریاں آئیں گی کہ ان کا علاج نہیں ہوگا۔ علاج نہیں ہوگا کا مطلب ڈاکٹر علاج نہیں کر سکیں گے۔ علاج ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر دوا، ہر بیماری کی دوا بنایا، لیکن وہ بیماریاں ایسی ہوں گی کہ علاج کرنے والے، معالجہ کرنے والوں کی عقل، ان کی سمجھ اس علاج تک پہنچ نہیں پائے گی، کیونکہ یہ بیماری تو ہوگی اپنی جگہ، مگر ساتھ ہی ساتھ سزا بھی ہوگی اس گناہ کی جو گناہ کبیرہ ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے اگر وہ حق ادا کر سکتا ہے تو کم از کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ گناہوں میں نہ پڑے۔ اور حاضرین کرام، 4 شادیوں کی جو اجازت دی گئی ہے، بات آ رہی ہے تو میں ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس لیے کہ قیامت کے قریب مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ جب مرد کم ہوں گے تو ان کی نگرانی کرنے والے اس پر لازم آتا ہے کہ وہ زیادہ شادیاں کرے تاکہ زیادہ لوگوں کو وہ دیکھ بھال کر سکے اور ان کا سہارا بن سکے۔ یہاں تک بھی آتا ہے حدیث پاک میں کہ قیامت کے قریب ایک مرد 50 عورتوں کی نگرانی کرے گا۔ نگرانی کرے گا مطلب ان کی دیکھ بھال، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ شادی کرے گا مراد نہیں ہے، نگرانی کرے گا۔ شادی تو 4 سے ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، بشرطے کہ حق سب کا برابر دیا جا سکے۔ تو بہرحال آزمائش کا ذریعہ انسان کے لیے دنیا میں عورتیں بھی ہیں، اس کی خود اولاد بھی ہے، اور بہت زیادہ مال جس سے وہ محبت کرتے ہیں، اور ایسے ہی سونا چاندی، گھوڑے، سواریوں کے راستے اور چوپائے، کھیتیاں، ان ساری چیزوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ ان کو زینت بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ جب بھی ان چیزوں کو آدمی کی آنکھ دیکھتی ہے فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ ہر بری چیز کو دیکھنے کی طرف انسان کا دل مائل نہیں ہوتا، اچھا ہی دیکھتا ہے تو مائل ہوتا ہے۔ تو یہ زینت بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کیا ہے۔ حاضرین کرام، اب یہاں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ زینا للناس، لوگوں کے لیے زینت بنا کر پیش کیا گیا، خوشنما بنا کر پیش کیا گیا۔ کس نے پیش کیا؟ کس نے زینت بنائی؟ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو زینت بنا کر پیش کیا تاکہ امتحان لے، یا شیطان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو زینت بنا کر لوگوں کے سامنے ڈال دیتا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر زینت دے، یہ معنی مراد لیں گے تو امتحان کی خاطر، شیطان اگر زینت دیا ہے یہ معنی مراد لیں گے تو یہ وسوسے کی خاطر، کیونکہ شیطان کا کام بہکانا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بہکاتا نہیں ہے، لوگوں کو راہ ہدایت پہ لاتا ہے۔ تو راہ ہدایت پہ آنے کے لیے مشکلات اٹھانا پڑتا ہے، اسی مشکل کا نام امتحان ہے، اختبار ہے۔ تو وہ امتحان کی گھڑیوں سے مسلمانوں کو گزرنا ہے۔ حاضرین کرام، آیت پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں دنیا میں کام آئیں گے، آخرت میں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیاوی زندگی کی پونجی ہے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع کا معنی وہ چیز جس کو استعمال کیا جائے، جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جب کوئی چیز فائدہ اٹھا لی جاتی ہے اور وہ مزید فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی تو بیکار ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی دنیا کی یہ اشیاء، کھیتیاں، سونا چاندی وغیرہ، ایک مقررہ وقت تک کے لیے فائدے میں اور کام میں آتی ہیں، اس کے بعد انسان اس سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا، یا پھر وہ انسان کے فائدے میں آنے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو یہ چند روزہ پونجی ہے، چند روزہ زندگی ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ۔ یہ جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اولاد سے محبت میں کچھ دیر راحت ملے، بڑے مال میں لوگوں کو راحت ملے، سونے چاندی سے محبت کی وجہ سے دل کو سکون مل جائے، لیکن یہ سب وقتی ہے۔ حقیقت میں ٹھکانہ، سر چھپانے کی جگہ، راحت و سکون پانے کی جگہ اگر کچھ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، بتایا یہاں یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے پاس حقیقت میں ٹھکانہ ہے، تو رب نے یہ جو چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ارأیتکم بخیر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اس سے زیادہ بہترین چیز تمہیں نہ دکھاؤں، اوپر جو بیان کیا گیا اس سے اچھی چیز، تو وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک انسان کے لیے سونا چاندی سے بڑھ کے اور اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ آج ساری دنیا اسی کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اور دنیاوی پونجی اور کھیتیاں وغیرہ ان کی طرف توجہ ہے۔ اس سے بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں رب کے حکم پر، تو اس سے اچھی چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا لیکن یہ اچھی ہر آدمی کے لیے بھی نہیں، یعنی آگے جو چیز بتائی جا رہی ہے اور جس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے وہ ہر ایک کو اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ یاد رکھیے کہ نماز، عبادت وغیرہ جن کے دل پاک ہوتے ہیں ان کو اچھے دیکھتے ہیں، ناپاک دلوں کو یہ ساری چیزیں اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جن باتوں کو بہترین کہہ کر بیان فرما رہا ہے، کس کے لیے؟ فرمایا للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے کہ جو پرہیزگار ہیں، یعنی متقیوں، پرہیزگاروں، نیک اور ایمان والوں کے لیے یہ باتیں اچھی ہیں۔ کیا ہے؟ فرمایا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے رب کے پاس ایسے جنتیں اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا جنتوں اور نہروں کا ذکر ملتا ہے، اس لیے کہ حاضرین انسان دنیا میں گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے، باغ بنانے کی کوشش کرتا ہے، کھیتیاں خریدنے کی کوشش کرتا ہے جس کے ذریعے اس کو غلہ روزی کا ذریعہ ملتا ہے اور گھر کے ذریعے رہنے کا ٹھکانہ ملتا ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے نہ تم کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے، نہ یہ باغات کو اور گھروں کو یہاں رہنا ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ تمہاری روح وہ جنت میں رہے گی اور وہ جنت بھی ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو فرمایا کہ وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ دنیا میں آنے والے لوگ ہمیشہ نہیں رہتے، لوگوں کا آنا جانا ہم کو بتا دیتا ہے کہ کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کو نہیں آئے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، قارون جیسا بادشاہ آیا، اپنا خزانہ خود لے کر مر گیا۔ اب ہندوستان کو لیجئے کہ اتنا بڑا بادشاہ اکبر، جس کا نام سن کر دوسرے ملک کے بادشاہ کانپ جاتے تھے، لیکن آج حال یہ ہے کہ اس کے قبر پر احسان ثواب کرنے والا کوئی ایک آدمی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ حال یہ ہو چکا ہے کہ اس کے قبر کے قریب میں جانور لوٹتے ہیں، گدھے کتے لوٹتے ہیں۔ اتنا بڑا مالدار روب و دبدبے والا بادشاہت والا آئے، سب چلے گئے۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے شہر میں بھی بہت ساری گنبدیں، کچھ گنبدیں اولیاء اللہ کی ہیں اور کچھ گنبدیں وہ ہیں جو بادشاہوں نے بنائے تھے۔ بادشاہوں نے گنبدیں اس لیے بنائے تاکہ ہمارا نام رہے، اولیاء اللہ نے گنبدیں نہیں بنائی الا ماشاء اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا نام باقی رکھا۔ اور کچھ گنبدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر عبادت گزار نیکوکار مومن جاتے ہیں اور وہاں اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں، اور کچھ گنبدیں ایسی ہیں جہاں پر دنیا دار، شراب نوش، سود خور جاتے ہیں اور وہاں حرام کاریاں کرتے ہیں۔ تو دنیا میں رہنے والا کوئی نہیں ہے، اچھے بھی آئے چلے گئے، برے بھی آئے چلے گئے، مگر اچھوں کا نام باقی رہا، بروں کا نام مٹ گیا۔ رہنے کے لیے انہوں نے 7 گنبد بنائے اور کیا کیا چیزیں بنائی، مگر وہاں کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ حرام کاریاں ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، فلموں کی شوٹنگ ہوتی ہے، اور نہیں معلوم کیا کیا گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے آستانوں پر لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اپنے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان بزرگوں کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، سارے نیک اعمال ایسے مقامات پر کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال باقی رہنے والی آخرت کی زندگی ہے، انسان کی روح ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں، اور پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جو فرائض ادا کرتے ہیں، پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جو واجبات ادا کرتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کے، ماں باپ کے، اولاد کے حق ادا کرتے ہیں، کسی کا حق چھین نہیں لیتے۔
ان کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے لیے رہنے کو مکان بھی ہوگا، یعنی جنتیں ہیں، باغات ہیں۔ دوسرا، دنیا میں انسان کو کیا ضرورت ہے؟ ایک دوسرے کی زندگی خوشحال گزارنے کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت بنائی گئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں بھی ان کو بیویاں ملیں گی مگر پاک ہوں گی۔ دنیا میں مرد بھی ناپاک ہوتا ہے، عورتیں بھی ناپاک ہوتی ہیں، اور عورتوں مردوں کو ایک دوسرے سے بسا اوقات ناپسندیدگی اور کراہت ہوتی ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو نعمت اور بیویاں عطا فرمائے گا وہ پاک ہوں گی، ان کے بدن پاک ہوں گے، دل پاک ہوگا، اور کسی قسم کی کوئی ایک دوسرے کے اندر کراہت محسوس نہیں کریں گے۔ ان سب نعمتوں کے ساتھ میں سب سے بڑی نعمت وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی، رب راضی ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، یہ کوشش کرتی ہے کہ ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں، ماں باپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے خوش رہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرنا چاہتے ہیں، محبت کرنے والے ایک دوسرے سے خوش رہنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں کسی کو ہمیشہ کے لیے خوش نہیں رکھا جا سکتا۔ تو جو خوش ہوتا نہیں اس کو ہمیشہ خوش کرنے کی فکر کرنی بھی نہیں چاہیے، حق ادا کرنا چاہیے ہر ایک کا، لیکن ہمیشہ خوش رہنے کی فکر بیکار ہے۔ ہاں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو خوش کر دیا جائے، ان کو راضی کر دیا جائے تو بس کافی ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت میں میرے پرہیزگار بندوں کو میں اپنی خوشی دوں گا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں عرض کروں گا کہ حاضرین، اگر ہم کو نوکری حاصل کرنا ہے، نوکری حاصل کرنا ہے تو کمپنی کے باس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، درمیان میں واسطہ جو بنتا ہے اسے خوش کرتے ہیں، کہیں رشتہ لگانا ہے تو کون آدمی ہمارے کام آتا ہے اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کاروبار کرنا ہے، اپنا کاروبار پھیلانا ہے، جو آدمی ذریعہ بن سکتا ہے اسے خوش کرتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں۔ تو دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو دو جہاں ہمارے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان بندوں کو، اپنے پرہیزگار بندوں کو اپنی رضوان یعنی خوشی عطا فرماتا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر سے، رب کے علم سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، سب کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، دل کا حال جانتا ہے، قلب میں پیدا ہونے والی وہ کیفیت جس کا علم ہم کو نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خود صاحب دل نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا بات آ رہی ہے اور اسے کب پتا چلے گا۔ یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ اس لیے فرما رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو لوگوں کو خوش اگر کر رہے ہیں تو پیچھے برائی کرتے ہیں، سامنے خوشی کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا کوئی معاملہ تم نہیں کر سکتے، رب تمہارے دل کو بھی جانتا ہے۔ حاضرین کرام، ارشاد فرمایا پرہیزگار لوگ کون ہیں، ان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ متقی پرہیزگار نیک کون ہوتے ہیں؟ نیک، میٹھے میٹھے باتیں کرنے والوں کو لوگ بھی نیک سمجھ لیتے ہیں، یا ان کے ظاہری طور طریقے دیکھ کر بھی بعض اوقات دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ پرہیزگار ہوتے کون ہیں؟ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کئی جگہ پر پرہیزگاروں اور نیک لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا، متقی وہ بندے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لائے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے دربار میں ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہیں اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے مگر یہ کہنا چاہیے، اقرار کرنا چاہیے، یہ بندگی کا اقرار، یہ غلامی کا اقرار ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اقرار ہے کہ پروردگار ہم تجھے رب مانے، ایمان لائے مطلب تجھے خالق جانتے ہیں، رب مانتے ہیں، عبادت کے لائق جانتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی کو رزاق مانتے ہیں، تو ہی نفع اور نقصان عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس طرح اقرار کرتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو ہماری خاطر بخش دے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھ کر کہے فاغفر لنا، ہمارے لیے معاف فرما،
کیا؟ گناہوں کو، کیونکہ گناہوں کا وبال، اس کا نقصان ہم کو ہونے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا تو اس کا فائدہ بھی ہمیں کو ہوگا۔ تو یہ تصور کرتے ہوئے لفظ لنا میں یہ معنی ہے، دعائیں کریں کہ اے پروردگار ہماری خاطر، ہمارے فائدے کے لیے، ہم کو نقصان سے بچانے کے لیے ہمارے گناہ معاف فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اگر معاف فرماتا ہے تو اس سے رب کو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو ہمیں کو ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو بھی ہم کو فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر سزا دے تو نقصان ہمارا ہے۔ تو اپنی عاجزی کا اس میں اظہار کیا جا رہا ہے، اور اپنی تنگ دستی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ رب گناہ بخش بھی دے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ فاغفر لنا، کیونکہ دنیا میں اگر کبھی کوئی کسی کو معاف کر دے تو معاف کرنے میں بھی پیچھے مقاصد ہوتے ہیں جو در حقیقت مفاسد ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ کوئی آدمی کسی کو اگر معاف کر دے تو اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ جان دو، زیادہ جھگڑے نہیں کرنا، معاف کر دیا بول دو، نہیں تو مصیبت سر پہ آ گئی تو کیا کرتے، یہ ایک اندیشہ رہتا ہے۔ دوسرا، جانے دو وہی کبھی کام آ جائے گا، یا میرا کام بگاڑ دے، اگر میں اب اس سے لڑوں گا، جھگڑوں گا، سزا دوں گا تو ہو سکتا ہے کوئی پیچھے کے طریقے سے ہم کو نقصان پہنچائے، اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس لیے معاف نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے صرف ہمارے فائدے کے لیے، اس کو کسی کے نقصان کا ڈر نہیں ہے، کسی کے فائدے کی امید نہیں ہے، سب چیزوں سے پاک ہے، سب صفات سے، برے صفات سے، عاجزی کے صفات سے پاک ہے۔ تو عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں معاف فرما، وقینا عذاب النار، اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا۔ تو حاضرین، جو پرہیزگار ہوتے ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کی دعا کرنا متقیوں کا کام ہے۔ جو آدمی خود گناہگار ہے، بدمعاش ہے، نابیکار ہے، وہ کبھی دعا نہیں کرتا اللہ مجھے معاف فرما، نہیں بولتا، اس کو اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتا، کیونکہ اگر وہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، رب نہیں چاہتا کہ اس کو معافی کی توفیق ملے۔ تو معافی نہ مانگنا بھی خود ایک محرومی ہے، اس محرومی سے بچنا ہے، اسی لیے ہر وقت اللہ کے دربار میں معافی مانگنی چاہیے، نیکی کریں تو بھی معافی مانگنا چاہیے۔ یہ کیوں؟ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھرتے استغفر اللہ 10 مرتبہ پڑھتے تھے۔ فرض نماز کے بعد کی بات نہیں ہے، نفل سنتوں کے بعد استغفر اللہ 10 مرتبہ پڑھتے تھے۔ کیوں؟ علماء کرام نے لکھا ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمائے، عبادت کی ہے۔ استغفر اللہ کا معنی یہ ہوا کہ اے اللہ میں نے تیری عبادت کی، اس میں کوتاہی ہو تو معاف فرما۔ آپ غور کیجئے کہ نماز کامل طریقے سے ادا فرمانے والی ذات پاک بھی نماز پڑھ کے بھی استغفر اللہ فرماتے، اور امتی ہیں کہ گناہ کر کے بھی استغفر اللہ نہیں کہتے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ معافی مانگنا اور استغفار پڑھنا متقیوں کا طریقہ ہے، پرہیزگاروں کا طریقہ ہے، نافرمان لوگ معافی نہیں مانگتے۔ تو ارشاد فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کون ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں؟ دوسری آیت میں فرماتا ہے الصابرین، صبر کرنے والے لوگ ہیں، اور الصادقین، سچے لوگ ہیں، القانتین، اللہ کے دربار میں بڑی دیر تک کھڑے رہنے والے ہیں، نماز میں دیر تک قیام کرنے والے ہیں، اور والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح صادق سے پہلے دربار خداوندی میں اٹھ کر کھڑے رہ کر معافی مانگنے والے ہیں۔ تو یہ نیک لوگوں کی صفات ہیں۔ حاضرین، کسی کا لباس اور کسی کی شان و شوکت یہ دیکھ کر کسی کو نیک نہیں سمجھنا چاہیے، ہوں گے اپنی جگہ، برا گمان بھی نہیں کرنا چاہیے، بد کردار گناہگار ہوں گے ایسا بھی نہ سمجھے، لیکن نیکی کی علامت کیا ہے؟ نیکی کی علامت یہ ہے کہ نیک متقی اللہ والے نیک لوگ صبر کرتے ہیں، اور نیک لوگ سچ کہتے ہیں، نیک لوگ دیر تک نماز پڑھتے ہیں، نیک لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو صبح کے وقت جاگتے ہیں، یعنی
رات کے آخری حصے میں، اگر یہ سردیوں کے ایام کے اعتبار سے کہا جائے تو قریب 4 بجے جاگتے ہیں، نماز فجر تک عبادت میں رہتے ہیں، پھر نماز فجر ادا کر کے اشراق پڑھتے ہیں، اشراق کے بعد میں اگر ضرورت پڑے تو آرام کریں یا پھر اپنے کاروبار میں مصروف ہو جائیں۔ یہ علامتیں ہوتی ہیں پرہیزگاروں کی۔ اب آپ غور کیجئے کہ جاگتا وہ ہے جو رات میں جلدی سوتا ہے، جو لوگ رات میں سوتے ہی نہیں ہیں جلدی، پھر وہ کیسے جاگیں گے؟ ہاں البتہ اللہ کے نیک اولیاء، خدا رسیدہ بندے ہیں، وہ رات بھر عبادت میں رہتے ہیں، ان کا جاگنا نہیں ہوتا، ان کا جاگنا تو عبادت ہوتا ہے، وہ عبادت میں رہتے ہیں۔ حاضرین کرام، یہاں علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ صبر کرنے والے بندے اللہ کے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو صبر کی 3 قسمیں بتائی گئی۔ صبر کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ ایک ارشاد فرمایا صبر علی الطاعہ، یعنی نیکی کرنے پر صبر کرنا، نیکی کرنے پر صبر کرنا۔ نیکی پر صبر کیسے؟ مثال کے طور پر عبادت کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہونا، دل جلدی نہیں چاہتا، نفس کی خواہش کو کچل دے، مسجد کی طرف آ جائے، نماز تہجد میں اٹھنا، بہت گراں بار گزرتا ہے، نیند قربان کر دے اور نماز ادا کرے۔ قرآن شریف پڑھنا، آپ غور کیجئے کہ بڑی آسانی سے فون جیب میں سے نکل جاتا ہے، بڑی آسانی سے اخبار ہاتھ میں آ جاتا ہے، بڑی آسانی سے لوگ ناول پڑھ لیتے ہیں، کرکٹ میچ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اتنی آسانی سے قرآن مجید چھو نہیں سکتے۔ دن میں 24 بار فون کو ہاتھ لگائیں گے، مگر 24 گھنٹے میں 1 بار قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگتا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہ کر گزرنا صبر ہے۔ اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، نماز کے لیے کوشش کرنا، عبادت کے لیے کوشش کرنا، اس کو صبر علی الطاعہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے صبر علی المعصیہ، نافرمانی کرنے پر صبر کرنا۔ وہ کیسے؟ نافرمانی چھوڑنے پر صبر کرنا، ترک معصیت پر صبر کرنا۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ ایک آدمی کو پان کی عادت ہو جائے تو پان چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، سگریٹ کی عادت ہو جائے تو وہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، گناہ چھوڑنا اس سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ باقی دنیا کی عادتیں چھوڑنے میں شیطان رکاوٹ نہیں بنتا۔ چائے پینے کی عادت ہے، چھوڑ کر بتائیے، معلوم ہوگا کتنا مشکل ہے۔ لیکن شیطان کو کوئی غرض نہیں ہے آپ چائے پیو مت پیو، لیکن شیطان کو غرض یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے گناہ کرو، نافرمانی کی طرف آؤ، برا دیکھو، برا بولو، برا سنو، یہ چاہتا ہے۔ تو یہ گناہوں کو چھوڑنا یہ مشکل کام ہے، اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ۔ اور ایک ہوتا ہے صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا۔ جیسے دنیا میں زندگی میں لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں، تو مصیبتیں لوگوں کو نہ بتانا، یہ صبر ہے۔ بیمار ہو گئے، آج کل تو معمول ہے، جیسے تھوڑا بدن میں درد ہو رہا ہے فوراً بولتے ہیں نہیں بھائی آج نہیں ہو سکتا، بدن میں درد ہے، آج سر میں درد ہو رہا ہے، 2 دن سے چھینکاں آ رہے ہیں، 4 دن سے کھانس رہا ہوں۔ یہ مصیبتیں ہیں، مصیبتیں لوگوں کو نہ بتانا، اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اس پر میں صبر کر رہا ہوں۔ یہ صبر علی المکارہ، مکروہات پر صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ تو حاضرین، اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کے ثواب کے متعلق باضابطہ احادیث پاک میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من صبر علی مصیبت فلہ 300 درجۃ، جو آدمی مصیبت پر صبر کرے، دنیا میں زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے، نقصان ہو جائے، ٹھوکر لگے، بیمار ہو جائے، گھاٹا ہو جائے، جو آدمی مصیبت پر صبر کرتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 300 درجے بلندیاں عطا ہوں گی۔ یعنی اب جس مقام پہ اس سے 300 درجے بلند ہو جائے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک میں مثال دوں گا۔ حدیث پاک ہے، ذرا توجہ سے سنیں، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں،
ایک نابینا صحابی تھے، وہ وضو کر کے آ رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ جو نابینا صحابی آ رہے تھے وہ نماز کی خاطر تھوڑا تیز ہو گئے کہ جماعت مل جائے، نماز مل جائے۔ ان کی تیزی کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئے، شاید کچھ ٹھوکر لگ گئی، زمین پر گر گئے۔ جیسے ان کا گرنا تھا، صف میں جو حضرات تھے سب صحابہ کرام ہیں، اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، سب کے سب صحابہ کرام ہیں، ساری دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے افضل، سب سے بہتر شخصیت ہے۔ ان سے ہنسی نکل گئی نماز کی حالت میں، ان کے گرتے دیکھ کر ان سے ہنسی نکل گئی۔ تو ہنسی جب نکل گئی، نماز حضور نے مکمل فرمائی، یا روایت میں آتا ہے حالت نماز میں حضور نے فرمایا کہ جو ہنسے وہ جائے اور وضو کر کے آئے۔ احکام بتانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں بھی اجازت تھی، نماز میں بھی اجازت تھی کہ حضور حکم دے سکتے تھے، تو لہٰذا نماز میں حضور نے فرمایا کہ جائیں وضو کر کے آئے، سارے گئے، جو ہنسے تھے وضو کر کے آئے، پھر نماز میں شامل ہو گئے۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی آواز سے ہنسے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، اس کا وضو ٹوٹتا ہے۔ حالت نماز میں اگر کوئی ہنسے تو، آواز سے ہنسے تو نماز نہیں ٹوٹتی، وضو ٹوٹتا ہے۔ وضو کر کے آئے، جہاں سے چھوٹی تھی وہیں سے پڑھے، یہ طریقہ ہے۔ تو یہ مسئلہ بتانا تھا۔ اسلام میں جو مسائل بتائے گئے، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو پریکٹیکل ہوئے، اور کوئی بھی چیز سمجھانے کے لیے پریکٹیکل ہونا ضروری ہے۔ اس دور میں بھی لوگ پریکٹیکل سکھانے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ سکولز میں دیکھیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، لوگ بولنے سے زیادہ کر کے بتاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو، لوگوں کو کر کے بتایا۔ تو یہ عمل ہونا تھا، مسئلہ قیامت تک بیان کرنا تھا، اسی لیے صحابہ کرام سے ہنسی نکل گئی۔ بے وجہ نہیں تھی ان کی ہنسی، ان کی ہنسی ان کے اختیار میں نہیں تھی۔ اب ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی اتنے بڑے ہستیاں کیسا ہنسے۔ تو یاد رکھیے، قرآن شریف میں آتا ہے اللہ ہنساتا ہے، اللہ رلاتا ہے۔ کوئی اپنے سے روتا ہے نا، کوئی اپنے سے ہنستا ہے۔ خالق کائنات جو ہنسایا ان کو حالت نماز میں، چونکہ قوم کو مسئلہ بتانا تھا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے، مصیبت پر صبر کرنا، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، 300 درجے بلند ہوتے ہیں۔ جامع نظامیہ ہے، جامع نظامیہ کے بانی اور فاؤنڈر ہے حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، یہ حدیث پاک کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں دراصل صحابہ کرام جو ہنسے تھے وہ صحابی کے گرنے پر نہیں ہنسے تھے، ان کے گرنے پر نہیں ہنسے تھے، بلکہ ان کے اٹھنے پر ہنسے تھے۔ اٹھنے پر یعنی جیسے وہ صحابی گرے ان کے درجات بلند ہو گئے، ان کو تکلیف ہوئی، مصیبت بھی، تو صحابہ کرام وہ گرے ہوئے صحابی کے درجات کو دیکھ کر خوشی میں ہنسنے لگے۔ کیا شان ہے پروردگار کی، بندہ گرتا بھی ہے تو اتنے درجے بلند دیتا ہے۔ تو ان کی ہنسی اس معاملے میں نہیں تھی، ان کی ہنسی تو ان کے درجات کی بلندی پر تھی۔ تو بزرگوں کے معاملات کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اس لیے فوراً کچھ بھی نہیں کہہ دینا چاہیے۔ جو بھی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، معلومات کریں، گہرائی میں جائیں، مطالعہ کریں کتابوں کا، حقیقت کھل جائے گی۔ تو بہرحال حاضرین کرام، مصیبت جب کسی انسان پر آتی ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک صحابی گرتے بھی ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 300 درجے بلند ہو گئے ہوں گے اس آدمی کے جو مصیبت پر صبر کرے، اور ہر درجے کی جو بڑائی ہوگی، ہر درجے کے درمیان، پہلے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے کے درمیان میں زمین اور آسمان کا فاصلہ ہوگا۔ یعنی اتنی بڑی حکومت ایک آدمی کو دی جائے گی جس میں زمین اور آسمان کا فاصلہ ہوگا، اور ایسے 300 درجات اسے دیے جائیں گے اگر وہ ایک مصیبت پر صبر کرے۔ صبر کرنے کا مطلب کسی پر ظاہر نہیں کرنا، آہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، بلکہ اس مصیبت پر خوش رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہتا تو وہ مصیبت بھی نہیں ملتی۔
تو یہ کیفیت پیدا کی جائے، اور یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے، متقیوں کی شان ہوتی ہے، مومن کو بھی ایسا بننا چاہیے۔ پھر دوسری اسی حدیث پاک میں دوسرا جملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اطاعت پر یعنی عبادت پر اگر کوئی صبر کرے تو اسے 600 درجے ملتے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان کا فاصلہ زمین و آسمان کا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی معصیت پر صبر کرے، نافرمانی سے بچنے کے لیے معصیت پر صبر کرے، تو معصیت یعنی گناہ نہ کرے تو اس کو 900 درجے ملتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عبادت کرنے سے زیادہ بہتر گناہ سے بچنا ہے، اس لیے کہ عبادت کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور گناہ سے بچیں گے تو دوزخ سے بچیں گے، نقصان سے بچیں گے۔ عبادت کرنے پر فائدہ ہے، گناہ سے بچنے پر نقصان سے بچنا ہے، تو نقصان سے بچنا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ دنیا میں تجارت میں بھی لوگ یہی اصول طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ بھائی فائدہ نہ ہوا نقصان نہ ہو، یہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے صبر کی یہ کیفیت بیان کی گئی۔ حاضرین اکرام، خاص طور پر صبح کے وقت میں یعنی سحر کے وقت میں جب ہم سحری کرتے ہیں، وہ وقت سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، سحر کے وقت میں توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ حاضرین، سحر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں دعا بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے، دعا میں تاخیر ہوتی ہے، اس لیے اس وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے خالق کائنات اس وقت اپنی خاص رحمت آسمان زمین پر نازل فرماتا ہے، زمین کے قریب جو آسمان ہے اس پر نازل فرماتا ہے، اور اعلان فرماتا ہے کہ اے لوگو میں بادشاہ ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے بندو میں بادشاہ ہوں، مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے، مغفرت طلب کرنا چاہتے ہو تو کرو، جو دعا کریں گے قبول فرماؤں گا۔ تو حاضرین کرام، خالق کائنات رات کے آخری وقت میں رب کی طرف سے یہ ندائیں دی جاتی ہیں، اور سارے لوگ سوتے رہتے ہیں الا ماشاء اللہ، مگر جن کو رب نے توفیق دی۔ تو اس وقت سونا کمال نہیں ہے، اس وقت جاگ کر دعا کرنا، عبادت کرنا، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے شہزادے آئے اور کہنے لگے کہ ابا حضور آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، جبھی دعا نہیں کرے بلکہ فرمایا کہ ان قریب میں میرے رب کے دربار میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو سحر کے وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام جاگ کر عبادت کر کے اپنے بچوں کے لیے دعا فرمائے۔ کیوں فرمائے؟ اس کی وجہ شارحین علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ مستجاب وقت ہے، وہ وقت ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بندے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال نے بہت کچھ لکھا ہے سحر گاہی پہ رات میں جاگ کر عبادت کرنے پر، رات کے آخری وقت میں۔ انہوں نے ایک جو شعر لکھا ہے اس کا ایک مصرع یہ، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے وقت سحر گاہی، یعنی جب تک کہ صبح صادق سے پہلے کے وقت میں جاگ کر عبادت نہ کریں، توبہ و استغفار نہ کریں، کچھ ملنے والا نہیں۔ دنیا میں وہی قوم ترقی کرتی ہے جو صبح کی اولین وقتوں میں جاگتی ہے۔ اور حاضرین، حیوان، جانور، پرندے بھی صبح کے وقت میں چہچہاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، خیر آبادی میں یہ باتیں محسوس نہیں ہوتی، پھر بھی آسانی سے معلوم کرنا ہے تو میں آپ کو ایک پتہ دوں گا کہ کس وقت پرندے چہچہاتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز یسوع دراز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں کبھی ایک رات میں گزاری، اور دیکھیے کہ وہاں جو درخت ہے وہ درختوں کے پرندے کس وقت چہچہاتے ہیں، وہ شور مچاتے ہیں کہ سونے والے سب جاگ جاتے ہیں، کسی کو نیند نہیں لگتی اس وقت۔ وہ وقت ہے سحر کا وقت، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب آسمانوں کی سیر کی، معراج میں گیا تو بہت سارے عجائب دیکھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، اس میں سے ایک بھی دیکھا کہ دنیاوی آسمان پر، آسمان کے دنیا کے قریب جو آسمان ہے اس آسمان پر ایک بڑا پرندہ دیکھا میں نے۔ اس پرندے کی کلغی ہری ہے، کلغی لال ہوتی ہے۔ ایک مرغ دیکھا، حضور فرما رہے ہیں میں نے ایک مرغ دیکھا کہ وہ مرغ کی کلغی لال نہیں ہے، ہری ہے، اور اس کے پر سب کے سب سفید ہے، اتنے سفید کہ سفیدی کی انتہا نہیں ہے،
اور ان پروں کے نیچے جو جلد ہوتی ہے وہ بھی ہری ہے۔ وہ پرندہ اور وہ مرغ اتنا خوشنما معلوم ہو رہا ہے، اس کے پاؤں 7 زمین کے نیچے ٹکے ہوئے ہیں، تو اس کا سر عرش الہی کے پاس جھکا ہوا ہے، عرش الہی کے پاس جھکا ہوا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس مرغ کو دیکھا، رات کا ایک حصہ گزرتا ہے تو اپنے پر پھیلا کے پھڑپڑاتا ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہے۔ جب تک وہ پرندہ، وہ مرغ تسبیح بیان کرتا ہے، تب تک دنیا کے سارے پرندے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ رات میں بعض اوقات مرغ بھی چیخنے لگتا ہے، مرغی بھی پکارتی ہے، پرندے بھی پکارتے ہیں۔ یہ پرندوں کا رات کے وقت میں چہچہانا اس مرغ کی اطاعت میں اور اس کے پیروی میں ہوتا ہے۔ تو حیوان بھی جب اللہ کی پاکی صبح کے وقت بیان کرتے ہیں تو پھر انسان کو تو بدرجہ اولا حق بنتا ہے، کیونکہ حیوان اشرف المخلوقات نہیں ہے، حیوانوں میں عقل نہیں ہے، حیوانوں میں علم نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے علم دیا، سمجھ دیا، عقل دیا، شرافت عطا فرمائی، اس کے باوجود انسان اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتا۔ حاضرین کرام، وہ مرغ کیا کہتا ہے اللہ کی تعریف میں؟ 2 کلمے ہیں، وہ میں عرض کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رات کے جب پہلی مرتبہ جب وہ چیختا ہے اور پکارتا ہے تو یہ کہتا ہے سبحان الملک القدوس سبحان الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی 2 صفت کی پاکی بیان کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے پاک ہے اللہ کی ذات جو بادشاہ ہے اور بہت زیادہ پاک ہے، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو بہت مہربان کریم ہے۔ سبحان الملک القدوس سبحان الکریم۔ اور دوسری مرتبہ جب کہتا ہے تو یہ کہتا ہے الکبیر المتعال، یعنی اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اس کے لیے علو شان ہے۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ باقی ہے۔ تو یہ 2 کلمات وہ پرندہ کہتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب وہ آواز نکالتا ہے تو یہ کہتا ہے سبحان اللہ العلی العظیم سبحان اللہ العزیز القہار سبحان اللہ رب العرش الرفیع۔ اس طریقے سے وہ پرندہ اللہ تعالیٰ کی پاکی صبح کے وقت میں بیان کرتا ہے۔ بہرحال ساری ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کائنات بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور منہ میں زبان اس لیے عطا فرمائی تاکہ اس کا ذکر کرے، اور سینے میں دل اس لیے عطا فرمایا تاکہ اس کے ذکر میں مصروف رہیں۔ یہی قرآن مجید کی احادیث پاک کی بزرگان دین کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو توفیق اس نے اپنے پرندوں کو، اپنے حیوانات کو عطا فرمائی۔ اے پاک پروردگار، جیسا تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔